بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آباء و آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، برادران اسلام، معاشرتی برائیوں میں سے ہمارے اپنے معاملات کے اندر بالعموم ایک بولی جانے والی اہم برائی غیبت ہے۔ غیبت بہت بڑا جرم اور گناہ کبیرہ ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے تو اس کے بے شمار نقصانات ہیں، اور اخلاقی نقطہ نظر سے بھی بے شمار نقصانات ہیں۔ آج ہم سائنسی نقطہ نظر سے آپ کے کچھ گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ سائنسی نقطہ نظر اور طبی نقطہ نگاہ سے غیبت کی کتنی تباہ کاریاں ہیں۔ ایک محترم خاتون لکھتی ہیں کہ میں دماغ کی کارکردگی پر ریسرچ ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، اور اس ویڈیو میں ایک پوائنٹ پر بتایا گیا کہ جب ہم کسی کی برائی یا ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو ہمارے جسم پر اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ چونکہ ہم سب اس وقت کافی ماڈرن ہو چکے ہیں، اور ہمیں جب تک کسی بھی چیز کی کوئی سائنسی وجہ نہیں ملتی تو ہم کم ہی اس پر یقین کرتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں بھی سائنسی وجہ تو چاہتی تھی، ورنہ جیسے بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ جب تک کسی بھی تحقیق پر انگریز یا کسی غیر ملکی کے نام کا ٹھپا نہ لگا ہو، اس وقت تو ہمارے معاشرے میں کوئی یقین ہی نہیں کرتے۔ تو بتایا گیا کہ جیسے ہی ہم کسی بھی انسان کے بارے میں برا یا منفی بات سوچتے ہیں، ٹھیک اسی وقت اسی لمحے میں ہمارے دماغ کی بائیو کیمسٹری بدل جاتی ہے، اور ہمارا دماغ ایک کورٹیزول نامی ہارمون ریلیز کرتا ہے، اور یہ کورٹیزول اسی سیکنڈ اسی لمحے میں انسان کے دفاعی سسٹم پر حملہ کرتا ہے، اور پھر انسان کا دفاعی سسٹم کمزور ہونے لگتا ہے۔ ٹھیک اسی عمل کے ساتھ انسان کے جسم کے وائٹ سیل ختم ہونے لگتے ہیں۔ جو لوگ تھوڑا بہت کینسر کے بارے میں جانتے ہیں وہ وائٹ سیل کی اہمیت کو سمجھتے ہوں گے کہ کینسر کا علاج کیمیو تھراپی سے ہوتا ہے۔ کیمیو کا عمل شروع ہوتے ہی جسم میں وائٹ سیل ختم ہونے لگتے ہیں، اور یہ بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ اب تھوڑا سا غور کریں کہ کینسر کے سیلز بہت سٹرونگ ہوتے ہیں کہ انہیں ختم کرنے کے لیے مریض کے جسم میں گویا کہ ایک لاوا انڈیلا جاتا ہے۔ کیمیو کو لاوے یا آگ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اب یہ لاوا کینسر کے سیل کے ساتھ ساتھ وائٹ سیل بھی کھا جاتا ہے۔ تو جب انسان عیب جوئی یا چگلی یا غیبت جب برائی کرتا ہے تو اپنے اندر ایک ایسی آگ انڈیلتا ہے جو اسے ایسا شدید نقصان پہنچاتی ہے کہ جو اس کی جان ہی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ دفاعی سسٹم کے کمزور ہونے کا ایک سادہ سا لیکن گہرا مطلب یہ ہے کہ آپ بیمار ہونے کے لیے پھر تیار رہیں، اور بیمار ہونے کی صورت میں پھر جلدی ٹھیک بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ جسم کا نظام آپ نے خود کمزور کر لیا۔ اب یاد کریں کہ ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے، ہمارے اسلام نے اس بارے میں کیا کہا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب اطہر پر جو اللہ کا سچا فرمان
قرآن کریم کی آیات کی صورت میں نازل ہوا، اس میں پاک پروردگار نے سورۃ الحجرات کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب کوئی غیبت کرتا ہے تو گویا کہ وہ اس طرح ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ آپ کسی بھی دنیا کے ڈاکٹر سے، طبیب سے پوچھ لیں کہ مردہ گوشت کھانے کے انسانی جسم پر کیا نقصانات ہوتے ہیں، وہ بتا دے گا کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ یہ تو ہوا جسمانی نقصان، جو سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ مزید واضح ہوتا چلا جائے گا۔ میرا یقین ہے کہ اس کے روحانی نقصان بھی بے شمار ہوں گے، جیسا کہ جو شخص بہت زیادہ غیبت کرتا ہے اس کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ یا حضرت ہم دعائیں کرتے ہیں مگر ہماری دعائیں شرف قبولیت تک پہنچتی نہیں ہیں، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لگتا ہے کہ تم اپنے عیبوں کو پیچھے ڈالتے ہو اور دوسروں کے عیبوں کو سامنے لے آتے ہو۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہنا ہے کہ میں بچپن میں بڑا عبادت گزار اور شب بیدار تھا۔ ایک رات میں اپنے والد محترم کی خدمت میں حاضر تھا، ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی اور مسلسل تلاوت قرآن اور عبادت رب العالمین میں مشغول رہے، مگر میرے ارد گرد لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت آرام سے سو رہی تھی۔ ان لوگوں کا اس طرح بے فکر سونا مجھے برا معلوم ہوا۔ میں نے اپنے والد سے شکایت کی کہ یہ لوگ تو ایسے سو گئے ہیں جیسے کہ یہ مر گئے ہوں، کوئی بھی عبادت کے لیے بیدار نہیں ہوتا۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے بیٹا اچھا ہوتا کہ تو بھی سو جاتا تاکہ دوسرے مسلمانوں کی غیبت نہ کرتا۔ یہ حکایت آپ نے گلستان سعدی کے اندر ذکر فرمائی۔ برادران اسلام، معزز سامعین و ناظرین، آج ہم ایک ایسے معاشرے میں اور ایک ایسے ماحول میں زندہ ہیں جہاں لوگوں نے غیبت کو اور چغلی کو ڈسیکشن کا نام دیا ہے کہ میں برائی تو نہیں کر رہی یا کر رہا، میں تو بس تذکرہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ لوگوں کی تصویریں اور خبریں پوسٹ کر کے دعوت عام دی جاتی ہے کہ آئیں ان کی عیب جوئی کریں، ان کی صورتوں پر شکل و صورت میں عیب نکالیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح جناب والا، لوگ سیاہ فام لوگوں کی تصویریں پوسٹ کر کے ان کی شکل و صورت کی عیب جوئی کرنا مقبول عام مشغلہ سمجھتے ہیں۔ برادران اسلام، یہ سب اپنی زندگیاں، صحت، دماغی کارکردگی اپنے ہاتھوں خراب اور تباہ و برباد کر رہے ہیں اور بڑے ہی شوق سے کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے معزز سامعین و ناظرین، جسمانی اور روحانی صحت اور تندرستی کے لیے ضروری ہے کہ غیبت اور چغلی کرنے اور جھوٹ بولنے اور بہتان لگانے جیسے امراض سے لازمی بچ کے رہا جائے، ورنہ خواہ مخواہ کی بیماریوں کے ہم خود ذمہ دار ہوں گے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ ہمیں ہر قسم کی گمراہی اور اپنے غضب و عذاب اور تمام مخلوق کے شر سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ بچاتا رہے، اور ہمیشہ ہمیں ذوق و شوق اور مکمل اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے قرآن و سنت پر ہمیشہ ہر حال میں مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس مشن میں پاک پروردگار عظیم کامیابی نصیب فرمائے۔ آپ میرے حق میں دعا کریں، میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما لے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں شر نفس اور شر شیاطین سے بچا کر اپنے قبر و حشر کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ سابقہ گناہوں پر ندامت اور پشیمانی اور توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ عجز و انکساری کے ساتھ خالق لم یزل خالصتاً اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں ہمیشہ دن میں 5 گانا نماز
बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की नस्लों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की मुश्किलात आसान फरमाए। जुमला आफात व बलियात से महफूज फरमाकर पाक परवरदिगार अल्लाह अर्हमर राहिमीन हम सब को अपने ज़िक्र की और अपने शुक्र की तौफीक नसीब फरमाए। और सैयदुल अंबिया शाफ़े महशर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमें हमेशा वफ़ादारी की तौफीक अता फरमाए। इकबाल कलंदर लाहौरी कमाल नुक्ता बयान कर गए और दो ही मिसरों में दीन का खुलासा पेश कर गए कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। अर्श आज़म से आज यही सदा आ रही है। परवरदिगार फरमाता है मेरे बंदे मेरे महबूब से वफ़ादारी करके आ। मैं यही ऐलान कर रहा हूँ कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या फिर लौह कलम तेरे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हसीन महजबीन दिल नशीन नाज़नीन बारगाह मुक़द्दस की बसद तौफ़ीक़ अदब नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल हम सब को बार बार दरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़री नसीब फरमाए। हम सब को हज बैतुल्लाह की अज़ीम नेमत और सआदत नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।